گانا یاد ہو جاتا ہے. وہ کون کون سے گانے چلتے ہیں بیہودہ بھوجپوری گانے, یہ سب یاد ہو جاتے ہیں آپ کو. اتنے لمبے لمبے گانے یاد ہو جاتے ہیں, تیری آنکھیں جھکی جھکی. کل جس گاڑی پہ میں بیٹھ کے آیا ہوں رات میں, تقریر ختم کی میں نے کلمہ میں وہاں صاحب گنج علاقے میں, کل کی بات. اب میں نے کہا چلو پروگرام ختم ہو گیا, مجھے گمانی چھوڑ دو. گمانی میں ان سے بات ہو چکی تھی, 11-12 بجے فرقہ میں آ جاؤں گا, اب ہم کو ریسیو کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. اب وہ رات کا وقت تھا, 3 بجے وہ ڈرائیور جب گاڑی لے کے چلنے لگا, 3:30 بجے, شاید 3 بجے تک تو جلسہ ہی چلا, 4 کے آس پاس جب میں وہاں سے نکلا تو ڈرائیور مسلمان. اب رات بھر کے ہم بھی جاگے ہوئے, تو آگے والی سیٹ پر ہم ایسے بیٹھ کے تھوڑا سا آنکھ لگ گئی میری ایسے. اس نے گانا لگا دیا ڈرائیور نے, میری آنکھ کھل گئی. تو میں نے کہا یار اس ڈرائیور کو روکنا اور ٹوکنا بیکار ہے, کیونکہ ڈرائیوروں سے الجھنا نہیں چاہیے, ورنہ اگر زبردستی بند کروائیں گے تو یہ بھیڑ دیں گے کہیں نہ کہیں. تو دیکھ رہا ہوں گانا اس میں چل رہا ہے, کوئی رفیع کا گانا چل رہا تھا بہت پرانا. اب یہ اس میں گانا سنتا جا رہا اور ایسے کرتا رہا, گاڑی چلا رہا ہے. میں نے ایسے دیکھا, اور وہ بھی اس کے منہ پہ وہ بھی گنگناتا جا رہا ہے, یعنی پورا گانا اس کو یاد ہے, پورا گانا. اس کے بعد جب گاڑی میری رک گئی, میں گمانی پہنچ گیا, تو میں نے اس سے پوچھا شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے چھوڑا. میں نے کہا آپ کو کچھ مسلمان ہے کہ ہاں ہاں صاحب ماشاء اللہ مسلمان. ہم نے کہا بڑی خوشی ہوئی آپ کو یہ جان کر کے آپ مسلمان ہیں. اچھا کلمہ یاد ہے نا آپ کو؟ ہے مولانا صاحب, کلمہ یاد نہیں ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ. سورہ فاتحہ یاد ہے نا نماز؟ ہاں سورہ فاتحہ یاد ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک, پوری سورت سنا دی. ہم نے کہا اچھا صورتیں کتنی یاد ہیں؟ کہتا مولوی صاحب وہ تو 2 ہی یاد ہیں بس. کون کون سی؟ کہ انا اعطیناک کالکوثر اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہم نے کہا اچھا اور کوئی ایک صورت؟ کہ نہیں ہے. آیت الکرسی؟ اے مولانا صاحب آیت الکرسی تو 5-6 صورتوں کے برابر ہے, وہ تو یاد ہی نہیں ہے. یہ ہمارا حال ہے. چلو اس نے کم سے کم لاج رکھ لی کہ سورہ فاتحہ یاد رہی, اس کو کلمہ سنا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ورنہ ایک بار تو ہم پھنس گئے تھے بارہ بنکی علاقے میں, بھیک مانگتا ہوا آ گیا میرے پاس, اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ اللہ. میں نے کہا بھائی کیا مصیبت ہے؟ ظہر کا وقت تھا. میں نے کہا اچھا ادھر آ, کیا چاہیے؟ اللہ. ہم نے کہا نماز نہیں پڑھتے ہو تم؟ ارے مولانا صاحب اس مسجد سے میں نکلا ہوں ابھی نماز پڑھ کر. ہم نے کہا ہو سکتا ہے بھائی ہم لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں, یہ دیر سے پڑھ کے نکلا ہوگا یہ. تو ہم نے کہا بھائی نماز پڑھ کے نکلے ہوگا؟ ہم نے کہا چہرے پہ مٹی لگی ہے, بالوں میں گندگی بھری پڑی ہے, کپڑے. ارے وضو بنایا کہ نہیں بنایا؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے, تم نے وضو بنایا کہ نہیں بنایا؟ کہتا ہے مولانا صاحب میں نے وضو منگل کو بنایا تھا. اور جس دن اس نے یہ بات ہمیں بتائی وہ اتوار کا دن تھا, سنڈے تھا, سنڈے اتوار کا دن. میں نے کہا کب بنایا تھا؟ بولا میں نے وضو منگل کو بنایا تھا. میں نے کہا منگل بدھ جمعرات جمعہ سنیچر اتوار. ہم نے کہا 6 دن پہلے؟ کہتا ہاں. ہم نے کہا اس سے ابھی تک وضو ہی نہیں بنایا؟ کہتا نہ نہایا نہ وضو بنایا. ہم نے کہا کیوں؟ بولا ہم بزرگ ہیں نا, بزرگ صوفی ہیں ہم بزرگ ہیں, ہمارا وضو 40 دن چلتا ہے. تو ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ منگل کو وضو بنایا اور ابھی تک چل رہا ہے, اتنے دنوں میں تم نے لیٹرین کی کہ نہیں کی؟ تو الٹا ہم کو ڈانٹ رہا ہے. کہتا تم کو کس نے مولانا بنا دیا؟ ہم نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہ یہ بتاؤ لیٹرین لگے گی تو لیٹرین کرے گا نہیں کوئی آدمی؟ تو ہم نے کہا وہی پوچھ رہا ہوں کی کہ نہیں کی. ارے روز کرتا ہوں میں. ہم نے کہا پیشاب ہے؟ پیشاب تو دن بھر میں 3-4-5 بار کرتا ہوں. ہم نے کہا سوتے ہو کہ نہیں سوتے ہو؟ کہ نیند آئے گی تو سوئیں گے نہیں. ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی کبھی پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز ہوتی کہ نہیں ہوتی, ہوا خارج ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کہتا ارے مولوی صاحب تم کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ بتاؤ کہ یہ تو نیچرل چیز ہے یار, یہ تو فطرت ہے, یہ تو ہوا جب پاس ہوگی تو ہوگی. ہم نے کہا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ ہم نے کہا ہوا بھی تیری پاس ہوئی, پیشاب بھی تو کر رہا ہے,
لیٹرین بھی تو نے کی, سویا بھی تو, سارے کام تو کر رہا ہے, اور ابھی تک تیرا وضو ٹکا ہوا. بھئی یہ وضو ہے یا لوہے کا لٹھا جو ٹوٹتا ہی نہیں, کیا ہے یہ؟ کہتا آپ ہماری انسلٹ کر رہے ہو. میں نے کہا اتارو جوتا, ابھی بتاؤں گا انسلٹ کیا ہوتی ہے. کمی نہ کہیں گا. پھر اسی کے آدمی آ گئے کہنے لگا مولانا یہ پاگل ہے دماغ سے, ہم لوگوں میں بھی ایسا نہیں ہے. ارے پیشاب پائخانہ کرنے سے اچھے اچھوں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ بیچتا کیا ہے؟ ایسے لوگ بھی ملے ہیں جن کو کچھ یاد نہیں تھا. ایک آدمی کے رکشے پہ سوار ہو گئے, اس سے پوچھا صاحب, ہم نے کہا چلو مسجد میں اذان کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھ لیتے ہیں, آپ بھی آئیے. کہتا مولانا صاحب آپ نماز پڑھ لیجئے, بس یہی ایک کمی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, اور تو میرا بقیہ پورا اسلام ٹھیک ہے. ہم نے کہا ہو سکتا بھائی نماز ناپاک ہو, نہیں جا رہا ہو مسجد میں. نماز پڑھ کے ہم نکلے, 2 رکعت پڑھنا تھی, مسافر تھے. پھر اس کے رکشے پہ بیٹھ کے چلے, چلتے چلتے میں نے کہا بھائی رمضان کا مہینہ ہے, نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہیں, روزہ تو آپ رکھتے ہی ہوں گے. ارے مولانا صاحب بڑی محنت کرنا پڑتی ہے, رکشہ چلانا پڑتا ہے, بس یہی ایک کمی اور ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں, ورنہ پورا اسلام میرا ٹھیک ہے. لاسٹ میں جب ہم اترے تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ایک بات, پیسہ اس کو دیا, 15 روپے اس نے مانگے تھے, کئی سال پہلے کی بات ہے. میں نے اس کو 15 روپے دیے, تو میں نے کہا اچھا بھائی چلتے چلتے تھوڑا سا کلمہ ہی سنا دو, تم کلمہ یاد ہے تمہیں؟ کہتا بس مولوی صاحب کلمہ ہی یاد نہیں اور میرا پورا اسلام بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا واہ صاحب, کلمہ تجھے یاد نہیں اور تیرا اسلام ٹھیک ہے, یہ کون سا اسلام ہے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے؟ کلمہ یاد نہیں, لا الہ الا محمد رسول اللہ, اور کہہ رہا میرا پورا اسلام ٹھیک ہے. تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں اور کہہ رہے میرا اسلام ٹھیک ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو من قرأ آیت الکرسی, آیت الکرسی کو یاد کریے, کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ صرف کھانے اور پینے اور اپنے ماں باپ کی گاڑی کمائی کو عیش و آرام میں اڑا دینے کے لیے, جوئے اور سٹے میں اڑا دینے کے لیے, لاٹری خریدنے کے لیے, سود اور بیاس میں اڑا دینے کے لیے, شراب پینے کے لیے, گانجا اور اسمیک اور ہیروئن اور براؤن شوگر استعمال کرنے کے لیے, بس اس لیے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کیا؟ اپنے آپ کو پہچانو. قرآن تمہارے پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. او میرے بندو, میں نے تو تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے, اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری ہی عبادت کرو, میری ہی پوجا کرو, میری ہی بھکتی کرو, میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اس دنیا میں تو انسان عبادت کے لیے آیا ہے. اچھا میں کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی سنتا ہوں, ایسا لگے گا؟ آپ کل صبح ہو کے کہیں گے مولانا صاحب یہ کام غلط کیا آپ نے, سب کے سامنے کسی کی انسلٹ کرنا اچھی بات تھوڑی ہے. میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلام کتنا ہے, کتنے لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہے؟ ایک کو کھڑا کر کے پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن کل صبح ہماری ہی بدنامی ہوگی. آپ کا جس کو یاد نہیں اس کا چرچا نہیں ہوگا, میرا چرچا ہوگا کہ مولانا صاحب نے سب کے سامنے اس کو ننگا کر دیا. چھوڑو, مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی انسلٹ کرنے کی, مجھے کسی کے سامنے ننگا کرنا مقصد نہیں ہے, اللہ کی قسم نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مسجد کے اندر کسی کی ہوا خارج ہو گئی, ایک صحابی کی بدبو آ گئی. اب نماز کا ٹائم کھڑا ہے, حضرت عمر فاروق نے کہا اگر جس کی ہوا خارج ہوئی ہو وہ جائے اور وضو بنا کے دوبارہ آ جائے, تب تک ہم نماز ابھی کھڑی نہیں کر رہے ہیں, ابھی ہم نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں, جاؤ. اب شرم کی وجہ سے وہ جا نہیں رہا, جس کی ہوا خارج ہو گئی بیٹھا. حضرت عمر نے 3 بار کہا جاؤ نا, یہ تو طے ہے کہ ہوا کسی کی خارج ہوئی ہے, لیکن اب کوئی نہ تو بتا رہا ہے اور نہ جا رہا ہے اٹھ کے. تو ایک صحابی نے کتنا اچھا مشورہ دیا, کہا امیر المومنین ایک کام کیجئے نا, ہم سب لوگ وضو بنا لیتے ہیں دوبارہ, ہم سب لوگ دوبارہ وضو بنا لیتے ہیں, اس میں وہ آدمی بھی شامل ہو جائے گا جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے, اور اس آدمی کی انسلٹ بھی نہیں ہوگی, اور ہم لوگ دوبارہ وضو بنا لیں گے تو ایک ثواب بھی مل جائے گا, اور اس آدمی کی ہم عزت بچا بھی لیں گے. حضرت عمر نے کہا میں خوش ہوا تمہارے اس مشورے سے, چلو ہم سب وضو بنا لیتے ہیں, دوبارہ وضو. میرا مقصد ہی نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنے کا, ہم کھڑا کر کے کیوں آپ سے پوچھیں گے آیت الکرسی سناؤ. لیکن ایک میسج دینا چاہتا ہوں. میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے کہا اچھا میں کسی کو کھڑا کرتا ہوں تو میں نے چہرے دیکھے آپ کے
फर्राटे लेनो, बहुत सौ के सर नीचे हो गए, कहीं हमको खड़ा ना कर दे। और ये मालूम नहीं जिसका सर नीचे होता मैं उसी को खड़ा करता हूँ। हमने भी तो 20 सालों से तकरीरें की हैं, हम भी तो समझ गए हैं कि जैसे टीटी चेहरा देख के पहचान लेता है कि कौन टिकट वाला है, कौन बगैर टिकट। हम भी इतना तो समझ ही गए कि किसको याद होगी और किसको नहीं याद होगी। लेकिन इंसल्ट करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ इतना कहूँगा जिनको याद नहीं है वो याद करें। इतनी बड़ी फजीलत है इसकी। मन कारा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना अपना मामूल बना लिया, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको सिवाय मौत के जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक रही है। एक और दुआ सिखला रहा हूं आपको, बहुत छोटी सी दुआ और जन्नत का खजाना। आय हाय हाय, जन्नत का खजाना, आपको जन्नत का खजाना मिल गया। मेरी बहनों सुनो, छोटी सी दुआ है, छोटी सी, और याद भी होगी, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे बस। अला दुल्लुकुम अला कंजिम मिन कुनूजिल जन्नह। अल्लाह के नबी साहबा किराम के अंदर बैठे हुए हैं, साहबा किराम जैसे आप लोग बैठे मेरे सामने, ऐसे अल्लाह के नबी दर्स दे रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, और आप उनसे पूछ रहे हैं क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक बहुत बड़ा खजाना ना दे दूं? क्या तुम जन्नत का बड़ा खजाना लोगे? अच्छा, खजाना समझते हैं ना? अल्लाह का शुक्र है। क्या मैं तुम्हें जन्नत का सबसे बड़ा खजाना न दे दूं? जन्नत के बहुत बड़े बड़े खजानों में से एक बड़ा खजाना है, क्या मैं तुम्हें न दे दूं? सहाबा ने कहा कालू बला, क्यों नहीं, अल्लाह के रसूल जरूर दीजिए, खजाना हो जन्नत का कौन नहीं लेगा। कुल, अल्लाह के नबी कहते हैं कहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लो, किसको याद नहीं होगी ये? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आगे अली लाजिम भी कह दीजिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। ना कहना चाहें तो कोई हर्ज की बात नहीं। अल्लाह ही की सिफत है अली, और अल्लाह ही की सिफत है अजीम। अली के माना जो बुलंद है और अजीम के माना जो बड़ा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतना भी काफी है। और चाहो तो इसके आगे इल्ला बिल्ला, बिल्ला के बाद अल अलीयिल अज़ीम कहकर उसकी दो सिफतों को भी बयान कर दीजिए। जो शख्स इसको अपना वजीफा बना ले, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उड़ते बैठते चलते फिरते इस दुआ को पढ़ता रहे, तो समझ लो कि उसको जन्नत का एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कितने दर्जे हैं? हम सिर्फ एक हल्का दर्जा बतला रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे हल्का मकाम इसका ये है, सबसे हल्का फ़ायदा ये है कि आपको जो टेंशन है, जो गम है, जो आपकी दिमाग में उलझने हैं, आपका दिमाग माइंडली डिस्टर्ब है, दुनिया की तमाम बातें आप सोचते रहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आपके दिमाग की उलझनों को, टेंशनों को ख़त्म कर देता है। ये दिमागी उलझनों से आपको नजात दिलाता है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है। यही तो बीमारी हमें लगी है। मेरी 4 बेटियां हैं, चारों जवान हो चुकी हैं, इनकी शादी कराना है, घर में कुछ है नहीं, मैं क्या करूँ? हमें यही तो टेंशन है कि मेरा बेटा इंटर पास कर चुका है, बायो सब्जेक्ट है, साइंस उसने लिया है, अब इसका MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा है, अब क्या करें? हम 50-60 लाख रुपए कहाँ से लेके आए? इसको पढ़ने के बाद क्या करेगा? इसको नौकरी मिली या नहीं? यही तो टेंशन है हमें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये इन टेंशनों को खत्म करने की दुआ है। ये सबसे हल्की बीमारी है जिसको ये दूर करती है। 98 बीमारियां इससे भी बड़ी बड़ी हैं जिससे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से दूर होती हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 99 बीमारियों का इलाज है, और सबसे हल्की बीमारी है कि गम और फिक्र दूर होते हैं। यानी इससे बड़ी बड़ी और बीमारियां जो इससे दूर होती हैं। अब थोड़ा सा नंबर आ गया है हमारी माँ बहनों का। इनको भी तो जन्नत में, इनके लिए स्पेशल एक हुक्म है। ये सारे काम करने पर उनको भी जन्नत मिलेगी, लेकिन एक हुक्म उनके लिए अलग है। क्या है वो सुन लीजिए।
المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها. ترتیب تھوڑی سی الٹ گئی. احسنت فرجہا پہلے ہے، واطاعت بعلہا بعد میں ہے. چلو اب صحیح کر دیتے ہیں. المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت. رواہ احمد فی مسندہ. اس حدیث کو امام احمد اپنی مسند کے اندر لائے ہیں، امام بیہقی اپنی سنن کے اندر لائے ہیں. حدیث صحیح ہے. عورت یہ 4 کام کر لے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روکتی. کون کون سے 4 کام ہیں؟ بڑے آسان کام. میری ماں بہنوں سن لو تمہارے لیے. المرأۃ اذا صلت خمسا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو. مردوں کے لیے بھی حکم ہے لیکن یہاں عورتوں کے لیے خاص کر دیا گیا. جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، وصامت شہرا، اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو. عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو،